بسم اللہ الحمد للہ اللہ اکبر مشکل کائنات مشکل یا خون زیادہ دین و اسلام کو کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی شخص کرتا ہے تو وہ کام ہی بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں اللہ رسول کے پیار میں کرتا ہوں. اللہ مجھ سے رسول راضی ہو, ہمیشہ راضی رہے, اچھے کام کروائے. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ سب انشاءاللہ خیر ہوگی. اور میں ایڈریس نوٹ کریں, کراچی میں 4 مینار چلوں گی پہلی کے لیے کونے میں ثانی والے ہیں, سینٹر میں میرا دارہ ہے. اور صبح 11 سے رات 8 روزانہ, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. میں جی ٹی وی پہ پروگرام دیتا ہوں, لائیو پروگرام میرا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ میں جاتا ہوں, اور کئی پروگرامز آپ نے میرے دیکھے ہوں گے جی ٹی وی پہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ جا رہا ہے. بڑی خوشی ہے کہ جب میں نے پروگرامز کیا تھا, آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے پروگرام میں نے کیا ہے, تو اس میں لوگوں کو جو ملین کے حساب سے ویو ملے. اور انشاءاللہ کل جمعہ ہے, اور کل ہی میرے لائیو پروگرام میں ابھی میری بات ہوئی ہے کہ وہاں پروڈیوسر سے کہ کل صبح میرا 10 سے 11 لائیو شو ہوگا. اس میں جی ٹی وی میں, کیونکہ وہاں جو نقطہ نظر ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سوالوں کو جواب دے دیتے ہیں, تو آپ وہاں بھی دیکھیں. اور میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میرے نمبر آپ پاس موجود ہیں, اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انسان اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے؟ شادی بیاہ میں جاتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. بچے جاتے ہیں, نظر لگ جاتی ہے. بچے پارکوں میں کھیلتے ہیں, وہ جنات کی نظر ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے نہیں سمجھتے ہیں, وہ پھول توڑتے ہیں, کھیلتے ہیں, اور وہاں پر وہ کسی نہ کسی چپیٹے کی زد میں آ جاتے ہیں. اس طریقے سے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد میاں بیوی ہوتے ہیں. تو اس سے سب سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اس طریقے تو ہزاروں ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پانی پھونکے پورے خاندان پر پلائیں. اس کے بعد ہر نماز کے بعد 33 پڑھ کے پانی پھونکے سارے خاندان پلائیں, دعا مانگتے رہیں. جب کبھی کسی شادی بیاہ میں جائیں یا آپ کیا نام ہے کسی تقریب میں جائیں, تو آپ اپنے گھر میں 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. 3 شفٹوں میں 7 پڑھ کے پانی پھونکے, پانی سب کو پلا دیں, اور دعا مانگیں, یا اللہ ہماری جان مال کی حفاظت کر. یا اللہ آپ سے مدد مانگ رہے, یا اللہ تمہاری جان مال کی حفاظت کر. اگر یہ تو آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے, تو پھر دوسرا یہ ہے کہ 3 دفعہ الحمد شریف, 3 دفعہ سورہ اخلاص, 3 دفعہ سورہ ناس, سے تینوں آپ پڑھیں. پڑھ کے دعا مانگیں اور پانی پھونکے, سب کو پلا کے لے کے چلیں. جب گھر سے باہر نکلیں, یا اللہ ہم نے اپنا جان مال آپ کے سپورٹ کیا ہے. اے رب العزت, اپنا جان اور مال, بیوی, بچے, تایا, چچا, ماما جو بھی جا رہے ہیں, اللہ یہ آپ کی ایمان میں دے دی ہے. یہ دعا مانگ کے چلے جائیں. آپ یقین مانیں کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے, آپ درود پڑھتے رہیں, دعا کرتے رہیں, درود پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں گے, خود اپنے آپ کو دیکھیں گے, آپ کتنا محفوظ ہو, کتنا محفوظ ہو. میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں. شاید ممکن ہے یہ ہماری ویڈیو 2-3 منٹ زیادہ ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 منٹ سے اوپر نہ ہو, لیکن کبھی کبھی ہوتی. لیکن ایک نصیحت, ہمارا علاقہ تو KPK میں وہاں دربند تھا, جو پانی میں تربیلا ڈیم بننے کے بعد جو ہے نا وہ سب پانی میں ڈوب گیا تھا. وہ نیو دربند ہے. لیکن جو پرانا دربند تھا, میں بھی وہاں دریائے سندھ میں نہاتا رہا. 2-3 بار ڈوبتے ڈوبتے میں بھی بچ گیا. اللہ نے زندگی تھی تو آج بیٹھا ہوں, ورنہ میں بھی فارغ ہو چکا تھا. وہاں ایک کپڑا بیچنے والا تھا, ایک دکاندار کے پاس. 12 بجے جا کے کپڑے وہاں رکھتے, تو وہ 2 بجے آ کے کپڑے کی اپنی گٹھی اٹھا کے لے جائے. ایک دن اچانک آگ لگ گئی, تو دکاندار نے نوکر بلایا, بھائی پوری دکان کو آگ لگ گئی ہے. بندے کو بولو آ کے آپ سامان نکالے. وہ مسئلے بیٹھا ہوا پہ اللہ کی یاد میں اس نے جواب دیا, تم میرے کپڑے کی فکر نہیں کرو, تم جو اپنا سامان بچا لو, میرا کپڑا جہاں پڑ رہے ہیں لوگ. مطلب یہ تو پاگل ہے. آپ یقین ماننا, رب دعا ہے کہ جب وہ شخص 2 نماز پڑھ کے وظائف کر کے آرام سے آیا, آگے بولا میری گٹھی کہاں رکھی, بولا وہ سامنے رکھی تھی. وہ گیا جا کے تو اسے لایا, تو گٹھی بالکل محفوظ تھی. اوپر ساری رات پڑی ہوئی تھی. ایک جگہ پہ داغ آگ کا نظر آئے, پیلے رنگ کا داغ, اور رونے لگا, یا اللہ میں ناقص ہوں, نادان ہوں, میرے رب مجھ سے کہاں خطا ہوئی تو مجھے ضرور بتا دینا. اس نے بولا میں روزانہ جو کام کرتا ہوں, جو میرا منافع ہوتا ہے, میں وہ زکوٰۃ اسی دن میں ادا کرتا ہوں, میں کل پہ نہیں جاتا ہوں. یہ یقیناً مجھ سے کہیں خطا ہوئی ہے, مجھ زکوٰۃ میں خطا ہوئی ہے کہیں اور, اللہ تو مجھے بتا دے. آپ بتا دو کہ پوری دکان کو بندے کی جل کے راکھ ہو گئی, اس کی بھی کپڑے کی دکان تھی, سب ختم ہو گیا. ایک بندے کی تو کیا نام ہے, ایک داغ آ جائے. یہ بات اس یقین اور ایمان کی جس کو ہم بھول چکے, ہم چھوڑ چکے. جس سے اگر ہمارا ایمان اگر اس بات پہ آ گیا کہ واقعی سب کچھ اللہ کے اختیار میں, اور اپنے دینا اور رب سے مانگنا, تو ہم دائرہ سے رہیں گے.
ایک عالم دین نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنی طاقت ہے، بسم اللہ پڑھ کے تو آپ دریا پار کر لیں، ڈوبیں گے نہیں۔ دیہاتی بیٹھا، اس نے بولا لو میرا کام تو آسان ہو گئی۔ وہ دیہاتی کیا کہتا، جو جائے اپنے اوپر جو سامان رکھا ہوا تھا تو اس سے سر پہ وہ اٹھائے اور جا کے پہنچے، بسم اللہ پڑھے، چلنا شروع کر دیا اور دریا پار ہو گئے۔ اس نے بولا لو بھائی میرے 4 آنے روزانہ کے بچ گئے۔ کئی دن کے بعد بولا کہ مولوی صاحب کو کہا جی آپ نے میرے گھر میں دعوت ہے تو کھانا میں کھانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے مرغی ذبح کروں گا۔ بولا قریبی کے دن تھے، مرغی ذبح کرنا بڑی بات تھی۔ جب دریا کے پاس پہنچے پار کرنے کے لیے تو اس دیہاتی نے بولا کہ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، دریا پار کریں۔ اس نے بولا کشتی کہاں ہے؟ اس نے بولا مولوی صاحب کشتی کی کیا ضرورت ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ مولوی صاحب نے آزمانے کے لیے بولا تم آگے چل، مولوی اس سے وہ دیہاتی اس نے بسم پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ چلتا گیا پانی کے اوپر چلتا گیا۔ بولا مولوی صاحب آ جاؤ۔ بولا بھائی تو واپس آ جا، جو تم ایمان تمہارا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ میں کہ عالم دین اللہ اس کو کسی بخشش کرے دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے یہ سمجھایا کہ یقین کا عمل ہونا چاہیے، پیر کا عمل اپنی جگہ لیکن یقین کا عمل پہلا۔ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں نا، یقین کا عمل سے مانتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بھی یقین کا عمل کے ساتھ یہ عمل کریں گے، محفوظ رہیں گے۔ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لے، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ یہ پروگرام کا عافیت سے ہوتا ہے، مجھے میٹنگ کو اجازت، فی امان اللہ۔